مثلا اللہ نے ہم کو نوازا ہے، ٹھیک، ہم کو کیوں نوازا ہے؟ اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب محنت کی ہے، اور کیا ہم نے بڑی محنت کی ہے بھائی. تو سوال یہ ہے محنت کے قابل کس نے بنایا؟ ٹھیک ہے، آپ MBBS ہیں، آپ MDDM ہیں، آپ نے راتوں کو پڑھا ہے، آپ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ لائف میں جو ہے رشتہ داریوں کو چھوڑا ہے، شادی بیاہ کو چھوڑا ہے، تب اس منزل پر آئے ہیں نا. جی جی. محنت کی ہے. محنت کے لائق تم کو کس نے بنایا؟ سب کچھ ہوتا، اللہ عقل لے لیتا، آپ ہو سکتے تھے آیت اللہ، آپ ہو سکتے تھے MDDM، آپ ہو سکتے تھے IAS BCS. تو ٹھیک ہے محنت آپ نے کیا، لیکن محنت کے لائق کس نے بنایا؟ اللہ نے. اللہ نے. دیکھیے دین یہاں سمجھ، چاہے جو ہو جاؤ لیکن ہر حال میں یہ ذہن میں رہے کہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، اس سے ناتا جڑا رہے. اس سے جڑا رہنا چاہیے. چنانچہ ایک حدیث میں آپ کو سنا دوں کہ ان للہ عبادا یخصهم بالنعم، اللہ کے کچھ بندے ہیں جن کو خدا اپنی نعمتوں سے مخصوص کرتا ہے. آپ کو انجینئر بنا دیا، آپ کو ڈاکٹر بنا دیا، آپ کو کروڑپتی بنا دیا، آپ کی زبان میں اثر دے دیا، آپ بڑی بڑھیا مجلس پڑھنے لگے. جی جی. نعمت کا مطلب خالی پیسہ تو جو بھی جی. ہے اللہ نے آپ کو بنایا. کیوں بنایا ہے؟ لمنافع العباد، تاکہ تمہارے ذریعے سے جی. اس کے بندوں کو نفع پہنچے. دیکھیے ایک رخ یہ بھی ہے جی جی. کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ کا ہے. اگر ہم اسی جملے پہ توجہ کر لیں، جو حالانکہ اب تو وہ مخصوص ہو گیا ہے کہ اگر کسی کے انتقال کی خبر سنتے ہیں تب بولتے ہیں جی جی. کیا انا وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. یہ خالی انتقال کے موقع کی چیز نہیں ہے، یہ وہ چیز ہے جو 24 گھنٹہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. ہم سب اس کے ہیں اور ہم سب کو اس کی بارگاہ میں پلٹ کے جانا ہے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ ہم سب اس کے ہیں، مطلب ہے کہ ہم خود اپنے نہیں ہیں نا، اس کے ہیں. تو جب ہم خود اپنے نہیں ہیں تو ہمارا مال کیا ہوگا، ہماری اولاد ہماری کیا ہوگی، ہماری جائیداد ہماری کیا ہوگی. تو گویا یہ آیت ہم کو سکھا رہی ہے کہ آپ چاہے جس منزل پہ پہنچ جائیے، ہم کچھ ہے یہ دماغ سے نکال دیجیے. آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے. تو پھر ہم کیا ہیں اس بیچ کا؟ آپ امانت دار ہیں، آپ مالک نہیں ہے. نہیں ہے. اصل مفہوم انا للہ کا یہی ہے. اور جس دن یہ چیز آ جائے گی نا کہ ہم امانت دار ہیں، ہم مالک نہیں ہیں، جانتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جی. نہ ملنے کی خوشی ہوگی، نہ جانے کا غم ہوگا. نہ جانے کا غم ہوگا. ہمارا تھوڑی ہے. آپ کو مثال دے دیں، آپ کسی بینک میں چلے جائیے اور کچھ دیر تک دیکھیے کیشیئر کو جو جمع کر رہا ہے، کوئی 50,000 لا رہا ہے، کوئی 2 لاکھ لا رہا ہے، معلوم ہے 4 گھنٹے میں 50 لاکھ 2 کروڑ جمع ہو گیا. جی. وہ مسکراتا ہے کتنا پیسہ آ گیا؟ نہیں. یا اس کے بعد آپ وڈرال والے کاؤنٹر پہ دیکھیے، کوئی جو ہے 20 لاکھ کا چیک لا رہا ہے، کوئی 5 لاکھ کا چیک لا رہا ہے، 1-2 گھنٹے میں 2 کروڑ بھر دیا. اس کے چہرے پہ پیشانی پر کوئی شکن ہے؟ صاحب اتنا پیسہ نکل گیا. پوچھیے یار تم لوگ کیا ہو، کروڑوں روپیہ تمہارے پاس آیا، مسکرائے تک نہیں، کروڑوں تم نے بانٹ دیا، پیشانی پہ شکن تک نہیں. تو ان کیشیئرز کا جواب کیا ہوگا؟ کوئی میرے باپ کا ہے؟ ایسا ہی کہیں گے ہے نا، بھائی. میں امانت دار ہوں. تو امانت کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے نا، جی جی، نہ ملنے کی خوشی ہوگی، نہ جانے کا غم ہوگا. 1 2 جب امانت داری کا احساس ہو جائے گا نا کہ وہ دینے والا ہے، تو خرچہ کرنے میں بھی آپ کو ٹینشن نہیں ہوگا. اگر یہ کانسیپٹ ڈیولپ ہو جائے ہمارے اندر جی جی کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہمارا نہیں ہے، جی، اس کا دیا ہوا ہے، تو ہم کو خرچ کرنے میں بھی اس کی راہ میں کوئی دقت نہیں آئی. دقت نہیں.